ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں ANP کے رہنما امیر حیدر ہوتی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس وقت تک جب مشاورت ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ پھر عوامی نیشنل پارٹی اس کے بعد ہی ہم اپنی رائے دے سکیں گے۔ نمبر 2، آپ نے بات کی اختلافات کے حوالے سے۔ دیکھیں، پارٹیوں میں اختلاف رائے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پارٹیوں میں اختلاف رائے جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اٹس پارٹ آف دا پروسیس، جو پولیٹیکل پروسیس ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ANP، آپ کو پتہ ہے کہ ANP اس وقت ANP اور میرے خیال سے شاید جماعت اسلامی، ہم ہی دو پولیٹیکل پارٹیز نے زیادہ تر اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب کینڈیڈیٹس آپ اناؤنس کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کینڈیڈیٹس اناؤنس نہیں کیے، جب باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس اناؤنس ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ اٹس پارٹ آف دا پروسیس۔ ہمیشہ جب الیکشنز آتے ہیں یہ ایشوز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ کوئی بھی پارٹی کا ساتھی میرا جو بھی ہے میرے لیے سب قابل احترام ہے۔ اگر ایک ساتھی پارٹی کو چھوڑ کے جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ میرے لیے وہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے، یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ رہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سچویشن بن جاتی ہے، خاص کر جب آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جب کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کینڈیڈیٹ بنائیں گے تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں، آپ مجھے کینڈیڈیٹ نہیں بنائیں گے تو میں پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ ایسی سچویشن میں پھر پارٹی جو ہے وہی سب سے اہم ہے۔ زاہد خان صاحب میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج میری پریس ٹاک ہے تو میں ضرور ان کو کہتا، اور وہ آج شاید میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوتے کیونکہ وہ میرے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، لیکن چونکہ مجھے یہاں آ کر پتا چلا کہ آپ ساتھی تشریف لائے ہیں، میرے خیال سے زاہد خان آلریڈی آئی تھنک وہ اس بات کی تردید کر چکے ہیں، تو اس پر مزید تبصرہ میرے خیال سے میری طرف سے مناسب نہیں ہے۔ اور رہی بات گورنر صاحب کی، تو گورنر صاحب کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ گورنر صاحب اگر سب کے گورنر بنے تو میرے خیال سے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس صوبے کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ میں 5 سال چیف منسٹر تھا اور میں ANP کا چیف منسٹر تھا، ANP نے مجھے نامنیٹ کیا تھا، لیکن میں نے اپنے اتحادی جماعتوں کو تو چھوڑے، میں نے اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو بھی میں ساتھ لے کر چلا۔ یہ ہماری صوبے کی روایات ہیں، اسی سے سیاست میں تلخیاں ختم ہوتی ہیں، اسی میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی بھی ایسے منصب پہ جو فرد فائز ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک جماعت کی نمائندگی کرے، وہ ایک جماعت کی مفاد کو دیکھیں، میرے خیال سے ان کو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اسی میں ان کی بھی بھلائی ہے اور شاید ہمارے صوبے کی بھی بھلائی ہے۔ دیکھیں، میرے لاکھ اختلافات سے PTI کے ساتھ، اور ذاتی میرے ہیں نہیں، جتنی بھی میرے اختلافات ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے سیاسی نقطہ نظر ایک دوسرے سے جدا ہے، لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ میری پارٹی جس تلخ مرحلے سے گزری ہے، میں یہ چاہوں گا کہ کوئی اور پارٹی اس تلخ مرحلے سے گزرے۔ میرے خیال سے شاید پاکستان کی تاریخ میں شاید میرے خیال سے یہ ہمارے ساتھ ہی 200 میں ایسی جماعت، اس میں سے ایک ہماری تھی، یہ ہو چکا ہے۔ تو میں تو بالکل ہی نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگے۔ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ سیاست کرے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، ان پر کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو۔ ہاں، یہ میں اب ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر PTI 2018 والے الیکشنز چاہتی ہیں تو 2018 والے الیکشنز ان کو نہیں ملیں گے۔ اگر وہ اس کو فیئر الیکشن سمجھتی ہے تو ان کو اس طرح کا فیئر الیکشن اب دستیاب نہیں ہوگا۔ سر، اگر PDM کی قیادت آپ لوگوں کو مشاورت ایسا نہیں لگاتی کہ سیٹ اپ کے لیے آپ کی پارٹی کو کیا لائے؟ دیکھیے، جب وہ مشاورت کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پھر میں اپنے لائے عمل کے بارے میں سوچوں گا بھی اور فیصلہ بھی کروں گا۔ ابھی تو جب یہ مرحلہ آیا نہیں ہے تو اس پر میں کیا کمنٹ آپ کو دوں اپنا۔
230 جو ہے الیکشن ایکٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ترمیم لائی جا رہی ہے کیونکہ اپنے ملک کو ڈسپلن بھی ہے تاکہ جو نگران وزیر اعظم بنے وہ مینڈیٹ سے ہٹ کر بھی کچھ کام کر سکے. بے شک اس کا رجحان جو ہے وہ معیشت کی جانب ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اختیارات اس کو ملتے ہیں. اس کو تعلق آپ کیا کہیں گے؟ ایک اس وقت کا جو وضاحت کرتے اور ایک بر وقت کا لفظ آپ نے استعمال کیا. بر وقت جو ہے اس وقت کا تعین نہیں کرتا، یعنی بر وقت کب ہوگا، فروری ہوگا، مارچ ہوگا یا نومبر ہوگا. یہ اور اس کے ساتھ ایک سوال یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تصحیح آپ کریں، شاید کھٹک کا بیٹا جو ہے وہ کیبنٹ میں آ رہا ہے. میں آپ کے آخری سوال سے شروع کر لیتا ہوں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں صرف پختونخوا میں نہیں بلکہ تمام صوبوں میں پارلیمانی معاملات جتنی بھی ہیں یہ اس صوبے کی صوبائی تنظیم دیکھتی ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کا اختیار ہے. تو کیئر ٹیکر کیبنٹ کے حوالے سے چونکہ صوبائی صدر اس وقت باہر ہے، ملک سے باہر نہیں ہے لیکن ناردرن ایریاز میں ہے، وہ بلکہ کل آ رہے تھے لیکن وہاں پر کچھ لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوئی ہیں، سڑکیں بند ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں پہنچے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے صوبائی صدر ہی اپنی کیبنٹ اور باقی لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ریپلیس کرنا ہے، نہیں کرنا، ریپلیس کرنا ہے تو کس سے ریپلیس کرنا ہے. آپ نے بات کی کہ جی کچھ مخصوص اختیارات جو اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ان کے پاس نہیں ہیں وہ ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ 9 مہینے بہت کریٹیکل ہیں اور یہ 9 مہینے خاص کر ہماری جو اکانومی ہے، اکانومی کو مینیج کرنا اور جس ٹریک پہ ہم نے جانا ہے انشور کرنا کہ اسی ٹریک پر ہم چلیں. اور بڑے تلخ فیصلے ہو چکے ہیں اور کچھ تلخ فیصلے اور ہونے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب کیئر ٹیکرز ہوں گے اور اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ جو فیصلے ہونے ہیں الیکشن سے پہلے، وہ اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا وہ فیصلے کرنے کا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو پروگرام اس وقت ہے یہ خدا نخواستہ پھر ڈی ریل ہوگا. اور پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ پروگرام ڈی ریل ہو جائے. اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام خدا نخواستہ ڈی ریل ہوتا ہے تو آپ اسٹریٹ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس حد تک میرے خیال سے اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کچھ اختیارات ملنے چاہیے تو میرے خیال سے وہ اس مخصوص صورتحال کی وجہ سے ان کو دے دینے چاہیے. لیکن یہ اختیار ان کو قطعاً نہ ہونا چاہیے کہ وہ بنیادی سیاسی فیصلے کرے، وہ الیکشنز کو ڈیلے کرے یا وہ الیکشنز کے معاملات میں مداخلت کرے یا کسی ایک کی حمایت کرے یا کسی ایک کی مخالفت کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا آپ کا سوال تھا اچھا اس طرح ہے جی، اگر اسمبلیز اپنی مدت پوری کرتی ہے تو الیکشنز پھر موسٹ پرابلی 11 اکتوبر تک ہو جانے چاہیے. تو میرے لیے پھر اگر اسمبلیز وقت اپنا پورا کرتی، مدت پورا کرتی ہے تو پھر میرے لیے بر وقت انتخابات ہے ودن 60 days. اگر اسمبلیز کو اپنی ٹینیور سے پہلے ڈیزالو کیا جاتا ہے تو پھر میرے لیے بر وقت انتخابات ہے ودن 90 days، یعنی نومبر. یہ ہے بر وقت انتخابات. اس سے اگر آپ آگے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر بر وقت نہیں ہو سکتے، وہ بر وقت نہیں ہوں گے. اب یہ میرے خیال سے شاید پہلے تو 11 اگست سے پہلے یا 11 اگست تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انتخابات اکتوبر کا شیڈول آ رہا ہے کہ نومبر کا آ رہا ہے. اور اس کے بعد میرے خیال سے جب کیئر ٹیکرز آئیں گے تو اس کے بعد اس میں جو ایک ایشو ہے جس پہ گورنمنٹ تو کلیریفائی کر چکی ہے، جو رکاوٹ بن سکتی ہے وہ ہے سینسس. اگر سینسس کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں اور اگر ان سینسس کو ایک دفعہ نوٹیفائی کیا گیا اور اپروو کیا گیا تو پھر یہ لازم ہو جائے گا کہ پھر آپ کو ڈیلیمیٹیشنز کی طرف جانا پڑے گا. اور ظاہر بات ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز جو ہیں وہ مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، اس سے پھر یہ الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشنز کو آپ جتنا بھی ڈیلے کریں گے، ایک تو وہ الیکشنز میرے خیال میں وہ کنٹروورشل ہوں گے یا ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور سیکنڈلی پھر ان سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا بلکہ اس سے انسٹیبلٹی آئے گی. دیکھیے میرے خیال سے مجھے نہیں پتہ اس حوالے سے کنفیوژن کیوں ہے.
لیکن خیر میں پھر کلیئر کر دیتا ہوں, ANP PDM کا حصہ نہیں ہے. ANP PDM کا حصہ تھی. اسی باچا خان مرکز میں ایک پریس کانفرنس میں آپ سب کے سامنے میں علیحدگی کا اعلان کر چکا ہوں. ہاں, جو حکومتی اتحاد بنا تھا عمران صاحب کی رخصتی کے بعد, اس اتحاد کا ANP حصہ ہے, لیکن اس میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مثال MQM ہے, پیپلز پارٹی ہے. یہ پارٹیز بھی PDM کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. اچھا صاحب, یہ بتائیں کہ ANP کے جو اندرونی انتخابات ہیں اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور کمیٹیاں بھی قائم کی جا چکی ہیں, لیکن وہ جو انتخابی مہم, جو پارٹی کی جو مہم ہے ممبرشپ سازی کی مہم ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. کیا انتخابات کی وجہ سے وہ فی الحال تعطل کا شکار ہے یا کیا فیصلہ؟ نہیں, اس طرح ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے پارٹی کے اس انٹرنل ایشو پر مجھ سے سوال کیا جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. اس طرح ہے کہ مرکزی ورکنگ کمیٹی نے نئی ممبرشپ کا اور نئی تنظیمی سازی کا فیصلہ کیا, اور جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا تب تک مرکزی ورکنگ کمیٹی نے موجودہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. یعنی یہ آرگنائزیشنز کنٹینیو کریں گی جب تک نئی آرگنائزیشنز نہیں بنتی. اس کے لیے مرکزی الیکشن کمیشن بن چکا ہے ہمارا, اس کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنز ہمارے بن چکے ہیں, اس کے لیے ڈسٹرکٹس میں بھی ہمارے الیکشن کمیشنز بن چکے ہیں. صرف چونکہ بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ہمارے فارمز پرنٹ ہو رہے تھے اور فارمز پہ جو نمبرنگ ہے وہ مینولی ہوتی ہے, اس پہ بہت زیادہ ٹائم درکار تھا. وہ پروسیس اب مکمل ہو چکا ہے, اب فارمز آنا شروع ہو چکے ہیں. اور آپ کو ایکٹیویٹی فارمز کے حوالے سے اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی کہ ابھی تو میرے خیال سے شاید 4 دن پہلے مجھے فارم ملا ہے. مجھے میرے فارم, میری ممبرشپ کاپی ابھی 4 دن پہلے ملی ہے کیونکہ ابھی کاپیز آئی ہے. تو انشاءاللہ یہ اب پروسیس تیز ہوگا. ہاں, اگر الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے تو پھر مرکزی ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ یہ کہ دین فار دا ٹائم بینگ یہ ایکٹیویٹی ہماری معطل رہے گی, اس کو پھر ہم ریزیوم کریں گے جنرل الیکشنز کے بعد. تھینک یو جی. ANP رہنما امیر حیدر ہوتی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریاست کو فوری طور پر دہشت گردی کے خاتمے پر توجہ دینی چاہیے. اگر حالات ایسے ہی رہے تو ان حالات میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ اگر الیکشن ہوئے بھی تو کیا تمام جماعتوں کو یکساں مواقع ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. وقت پر شفاف انتخابات سے ہی سیاسی استحکام آئے گا. اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو الیکشن 11 اکتوبر تک ہو جانے چاہیے. اسمبلی کو مدت سے پہلے تحلیل کیا جاتا ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.